حضرت واشی بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ ابھی جب کلمہ نہیں پڑھا تھا تو یہ وہ واشی بن حرب ہے کہ جس نے غزوہ احد کے اندر سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشفق چچا کو شہید کیا۔ جب حضرت حمزہ کو شہید کیا گیا تو بہت سارا کفار نے دولت اور مال کا لالچ دیا تھا۔ آپ کو شہید کرنے کے بعد پھر حضور کے چچا حضرت حمزہ کے سینے کو چیرا گیا، اندر سے آپ کا دل، آپ کا جگر اور کلیجہ نکالا گیا، پھر لا کر وہ ہندا کو دیا تو اس نے رسی میں بوٹیاں بنا کے اسے پرویا اور اپنے گلے میں ڈالا۔ یہ وہ واشی بن حرب ہے۔ وقت گزرتا گیا، اللہ تعالیٰ نے توفیق توبہ دی تو واشی بن حرب نے، حضرت فقی کہتے ہیں اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی اس حدیث کے راوی ہیں، اور حضرت امام طبرانی نے طبرانی کے اندر اور مجمع الزوائد کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، اور تنبیہ الغافلین کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ آپ بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہ واشی بن حرب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک خط لکھا، اور خط لکھنے کے بعد اس نے کہا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، ایمان لانا چاہتا ہوں، مگر قرآن مجید کی ایک آیت ہے والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون ومن یفعل ذلک یلقى اثاما۔ اس آیت کی وجہ سے میں مسلمان نہیں ہو رہا، یہ آیت میرے ایمان لانے میں مانع ہے، کیونکہ اس آیت میں رب تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا ہے اللہ کے ساتھ، جنہوں نے کسی اور کو خدا بنایا ہے، اور دوسری بات کہ جن لوگوں نے قتل نہ حق کیا ہے، بغیر کسی وجہ کے کسی مسلمان کا قتل کیا ہے، اور تیسری یہ بات کہ جن لوگوں نے بدکاری کی ہے وہ لوگ ہیں کہ جو انہوں نے کیا ہے اس کی سزا وہ ضرور پائیں گے۔ تو یہ تینوں جرم میں نے کیے ہیں، میں نے اللہ کے ساتھ شریک بھی ٹھہرایا ہے، میں نے قتل نہ حق بھی کیا ہے، بہت سارے بے گناہوں کو قتل کیا ہے، اور تیسری بات بدکاری کی ہے تو وہ بھی میں نے جی بھر کے کی ہے۔ جب میرے لیے بخشش ہی نہیں ہے، مغفرت ہی نہیں ہے، معافی نہیں ہے، تو پھر میرے ایمان لانے کا فائدہ نہیں ہے۔ اگر یہ چیز مانے نہ ہوتی تو میں ضرور ایمان لے آتا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا خط پڑھا تو حضور نے جوابی خط جو تحریر فرمایا، اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اب تم اس میں یہ لکھو کہ وہ آیت تم نے پڑھی ہے یہ آیت بھی پڑھو، الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی اور ایمان لے آئے، اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے اچھے عمل کر لیے، وہی لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ تو اگر تو اپنے جرموں سے سچی توبہ کر لیتا ہے اور ایمان لے آتا ہے، اور ایمان لانے کے بعد تو اعمال صالح کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تیرے گناہ بھی نیکیوں میں بدل دے گا۔ جب یہ خط واپس گیا، اب بڑی قابل توجہ بات ہے، جب خط واپس گیا واشی بن حرب نے پڑھا، اس نے پھر دوبارہ خط لکھا، وہ کہنے لگا کہ یہ تو ٹھیک ہے مگر اس میں ساتھ شرط یہ ہے کہ ایمان لاؤ اور ایمان لانے کے بعد اعمال صالح کرو۔ اگر میں ایمان لے آؤں اور عمل پر میری دسترس نہ ہو، عمل میں نہ کر سکوں، تو پھر تو معاملہ وہی رہا میرے لیے۔ ایمان تو لے آؤں گا، کلمہ تو پڑھ لوں گا، اب جو اس کی حدود و قیود ہے، جو اس کی پابندیاں ہیں، جو اس کے لوازمات ہیں، اگر میں وہ نہ نبھا سکا، ایمان لانے کے بعد اعمال صالح نہ کر سکا، تو پھر میرے لیے کیا ہوگا؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ کیا تو نے یہ نہیں پڑھا، تو نے یہ نہیں سمجھا کہ رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ بے شک جن لوگوں نے شرک کیا اور شرک کرنے کے بعد انہوں نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ ان کے سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ لمن یشاء، جسے چاہے گا اللہ بخش دے گا۔ اگر تو نے کلمہ پڑھنے کے بعد شرک نہیں کیا، کلمہ کرنے کے بعد اگر تو دوبارہ شرک کی طرف نہ گیا،
شرک کی دلالت اور گمراہی کی طرف نہ گیا تو پھر رب تعالیٰ تیرے سارے کے سارے گناہ معاف کر دے۔ تو اس نے پھر دوبارہ خط لکھا، اب بحث کتنی ہو رہی ہے، اس نے پھر دوبارہ خط لکھا، اور خط لکھ کے اس نے خط میں یہ لکھا، اس نے کہا کہ اس میں من یشاء کی قید ہے، ذالک لمن یشاء، یہ لمن یشاء کی قید ہے، جسے چاہے گا اللہ بخشے گا، چونکہ میرے جرم اتنے بڑے ہیں، میرے گناہ اتنے بڑے ہیں کہ میرا دل یہ کہتا ہے کہ تیری معافی نہیں ہوگی، میں نے گناہ اتنے بڑے کیے ہیں، میں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے، میں نے بتوں کی پوجا کی ہے، ان کی عبادت کی ہے، انہیں اپنا الہ معبود اور مسجود سمجھا ہے، اور پیارے میں نے آپ کے مشفق چچا کو بھی شہید کیا ہے، وہ بھی بات میرے دل میں کھٹکتی ہے، وہ بھی بات میرے دل میں کھٹکتی ہے، اور ہر وقت وہ مجھے اندر ہی اندر سے گھائل کرتی ہے اور رلاتی ہے کہ جس چچا کا آپ نے 70 مرتبہ احد کے میدان میں جنازہ پڑھا، جس کے مبارک جسد کو دیکھ کے، جس کی شہادت کو دیکھ کے چرند پرند بھی رونے لگے، حجر و شجر بھی رونے لگے، بحر و بر بھی رونے لگے، پتھر اور احد کے میدان کے جو ذرے تھے اور پہاڑ تھے وہ بھی رونے لگے، اتنا ظلم جو میں نے کیا ہے، اور لمن یشاء کی ساتھ قید بھی رب تعالیٰ نے رکھی ہے کہ جسے چاہے گا اسے بخشے گا، جسے چاہے گا اسے معاف فرمائے گا۔ تو رب تعالیٰ کی طرف سے قرآن کی یہ آیت نازل ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، میرے معبود فرما دے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اوے میرے وہ نافرمان بندو کہ جنہوں نے اپنے نفسوں پر زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ لکھا واشی بن حرب کی طرف، فرمایا کہ دیکھ میرے رب نے قرآن میں اعلان کیا ہوا ہے کہ یا عبادی الذین اسرفوا، آئے میرے وہ نافرمان بندو، علی انفسہم، جنہوں نے اپنے نفسوں پر زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کا اعلان ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے کے سارے گناہ معاف فرما دے۔ تم آؤ تو صحیح، دمانے طلب تو دراز کرو، صدقے دل سے سائل تو بنو، اپنی جھولی تو پھیلاؤ، منگتے تو بنو، آؤ تو صحیح، ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں۔ دمانے طلب دراز کرنا تیرا کام ہے، اپنی جھولی پھیلانا تیرا کام ہے، دستے سوال دراز کرنا تیرا کام ہے، اپنا کاسا لے کے رب کی بارگاہ میں آنا تیرا کام ہے، ندامت اور شرمندگی کے آنسو بہانا یہ تیرا کام ہے، صدقے دل سے اس کی بارگاہ میں آ کے توبہ و استغفار کرنا یہ تیرا کام ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے کے سارے گناہ معاف فرما دے گا، بے شک وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جب یہ بات واشی بن حرب تک پہنچی تو وہ فوراً دوڑے مکے سے مدینے آئے، میرے نبی کے دست ید اللہ پہ آ کے بیعت کی، توبہ کی، حضور کے مرید بنے، میرے نبی کا کلمہ پڑھا، اللہ نے پچھلے ساروں پہ قلم پھیر دیا۔ جب مسیلمہ کذاب کو قتل کیا نا حضرت واشی بن حرب نے، جو پہلے واشی بن حرب تھا اب حضرت واشی بن حرب بن گئے، اس کو قتل کرنے کے بعد پھر نعرہ مارا اور کہا مسلمانوں گواہ رہنا، جب میں جہلیت کے زمانے میں تھا میں نے بہترین مسلمان کو قتل کیا، جب میں اسلام کے دامن سے وابستہ ہوا آج میں نے دنیا کے بدترین کافر کو قتل کیا ہے، آج میرا اس دن کا معاملہ جو ہے یہ فدیہ ہو جائے گا۔ تو جو رب تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہ هو الغفور الرحیم، فرمایا بے شک وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔